نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ مصباح القرآن میں آج ہم ترجمۃ القرآن پڑھیں گے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 اور 28۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ آج کے سبق میں دو بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی یاد دہانی اور اس پر عمل پیرا ہونے کا تقاضا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ وہ وعدہ کیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ فاسق لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اسے یہ فاسق لوگ توڑ رہے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ وعدہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 سے 74 تک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے لیا بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور انہیں گواہ بنایا اپنے آپ پر، اور ان سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
کیا میں تمہارا خالق مالک رازق حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے مل کر کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے خالق مالک اور حاجت روا ہیں۔ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہمیں کہ یہ وعدہ تم سے ابھی سے اس لیے لے رہے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہم سے کب وعدہ لیا گیا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے تو ہم تو ان کی اولاد تھے، جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے وہی ہمارا دین ہوگا، تو ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبتلون، اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہو اس وجہ سے جو غلط کام ہمارے باپ دادا نے کیے ہیں اس کی سزا ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ تو ان باتوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہیں، حق سے دور ہیں، وہ واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں، حق کی طرف لوٹ آئیں، صراط مستقیم کو پہچان لیں۔ تو یہ وعدہ جو سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہ عالم ارواح میں ہم سے لیا گیا ہے، اور اسی وعدے کی پاسداری کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں اس وعدہ کی یاد دہانی کے لیے، اس وعدہ کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، رسول بھی بھیجے ہیں، اور بالآخر آج یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور آج یہ ذمہ داری جو نبیوں پر ہوا کرتی تھی آج کے علماء پر ہے۔ علماء حق جو قرآن مجید کو اور حدیث سے رسول کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اسی بات کا اس میں ذکر تھا۔ آیت نمبر 27 میں ایک بات اور بھی ذکر کی گئی ہے، اور وہ بات ہے رشتہ داری کے حوالے سے۔ رشتہ داری اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کے ملانے اور جوڑنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ گناہگار قسم کے لوگ اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب کوئی رشتہ دار ہم سے تعلق رکھے اور ہم بھی رکھیں کیا یہ رشتہ داری ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا تو رشتہ داری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں، وہ آپ سے تعلق توڑیں اور آپ جوڑو، یہ ہے رشتہ داری قائم کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 28 کے اندر ایک اور بات کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ تم انکار کر سکتے ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ جب تم کچھ نہ تھے تو اس نے تمہیں وجود بخشا، جب تم کچھ بھی نہ تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی وجود نہ تھا، تو رب العزت نے تمہیں وجود بخشا، اس نے زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، اور پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو جو خالق اور مالک اتنے کائنات کے بڑے نظام کو چلا رہا ہے تو اس کا انکار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک بڑی اہم بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کے مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہم روحوں کی شکل میں تھے، دوسرا مرحلہ ہماری ان روحوں کو سید الانبیاء جناب آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں منتقل کیا گیا،
اور پھر اس سے ہمارے والد گرامی کی پیٹھ میں منتقل کیا گیا، اس کے بعد اپنی والدہ کے پیٹ میں منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد ہم اس وقت دنیا میں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ موت ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور پھر عالم ارواح میں جانا ہے۔ نیک ہیں تو علیین میں، برے ہیں تو سجین میں۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت ہے یا جہنم۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا سفر، اور یاد رکھیے یہ ہر سفر آگے کو جاتا ہے، پیچھے کو نہیں جاتا، اور ہر سٹیپ کا تعلق آگے سے ہے، پیچھے سے نہیں۔ آپ اپنی زندگی کے کئی سٹیپس گزار چکے ہیں، آپ کو پچھلی گزاری ہوئی زندگی کا کوئی تصور، کوئی واقعہ، کوئی بات یاد ہے؟ قطعاً نہیں۔ جس طرح ہمیں پچھلی زندگی کی کوئی بات یاد نہیں، اسی طرح جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر دنیا کا معاملہ ختم، دنیا کے ساتھ تعلق ختم، پھر عالم ارواح ہے، اور جب عالم ارواح ختم ہوگا تو پھر جنت ہے یا جہنم، پچھلی سب باتیں ختم۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے بتایا ہے اپنے خالق اور مالک ہونے کی دلیل کے طور پر۔ آئیے اب ہم ترجمہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ الذین، آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ینقضون، یہ لفظ نکلا ہے نقض سے۔ کس سے نکلا ہے جی؟ نقض۔ نقض کا معنی توڑنا ہوتا ہے، نقض نقیز توڑنا۔ ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد۔ میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ اردو میں بولا جاتا ہے۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو۔ من بعد میثاقی، اس کی مضبوطی کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ سب کاٹتے ہیں۔ قطع، یا اور واو نون کو ہٹائیں تو کیا بچا؟ قطع۔ قطع، قاطع، مقطوع، ہاں جی یہ سب اردو میں بولا جاتا ہے، قطع تعلقی وغیرہ۔ یقطعون، اور وہ سب کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصلا، کہ وہ جوڑا جائے۔ یوصلا، یا کو ہٹائیں گے تو وصل بچے گا۔ وصل وصال اردو میں بولا جاتا ہے، وصال، یہ کہ وہ جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وہ سب فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اولئک، وہ لوگ، اولئک، وہ لوگ، ہم الخاسرون، ہی سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم کے بعد ال تاکید کا مفہوم ہی اس لیے ترجمہ کیا گیا۔ خاسرون خسارہ سے نکلا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سب خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیفا، کیسے، تکفرون، تم سب انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور حالانکہ تم سب تھے، امواتا، بے جان، مردہ۔ ہماری تخلیق سے پہلے ہم بے جان تھے، مردہ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم تھے بے جان، مردہ۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس اللہ نے زندگی دی تمہیں۔ احیا کس سے نکلا؟ حیات سے۔ تم سب کو اس نے زندہ کیا۔ ثم، پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں۔ ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں قیامت کے دن حساب کے لیے۔ ثم الیہ، پھر اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ الذین، 20% میں سے، جو ینقضون، توڑ دیتے ہیں، نقض، نقض عہد اور نقیز، نقض عہد اور نقیز۔ عہد اللہ، اللہ کا عہد، عہد نامہ، عہد و پیمان۔ من بعد، من جانب، من وان، من حیث القوم وغیرہ۔ لفظ بعد ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، بعد از نبوت، ایک دن بعد، بعد از قیام۔ میثاقہ، میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ، وثیقہ نویس اور پورے وثوق سے کہنا۔ ہاں جی، وہ کا معنی، اور یقطعون کس سے نکلا؟ قطع سے، وہ کاٹ ڈالتے ہیں، قطع تعلقی، قطع نظر، قطع کلامی، سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ ما کا معنی جو، ماحول، ماتحت، ماجرا۔ امرا کس سے نکلا؟ امر سے، امر، آمر، آمریت وغیرہ۔ لفظ اللہ ہمارے رب کا نام ہے۔ بھی کے اندر جو با ہے اس کا معنی ساتھ ہے، بھی اس کے ساتھ، بالکل، بالمشافہہ، بالمقابل۔
ان 20% میں سے، یو سالہ وصل سے ہے، وصل وصول موصول اور ایصال ثواب بھی اسی سے ہے، وصل موصول اور ایصال ثواب۔ واو کا معنی اور یفسدون کس سے نکلا؟ فساد سے، فساد فسادات اور فسادی لوگ، فی الحال فی الفور فی الحقیقت، الارض ارض و سما، کرۂ ارض قطع ارض اور اراضی، اولئک وہ، ہم الخاسرون ہی سب خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ خائب و خاسر وغیرہ۔ کیفا کیفا کیفیت کیفیات بہر کیف، تکفرون کس سے نکلا؟ کفر سے، کفر کافر کفار، باللہ اللہ پر۔ واو کا معنی حالانکہ، اس لیے نیلے رنگ میں ہے، اگر اور ہوتا تو کالے رنگ میں ہوتا۔ کنتم تم تھے، امواتن موت، اموات اور میت، فاحیاکم حیات، حیاتی و مماتی، احیاء دین۔ ثم کا معنی پھر، یمیتکم کس سے نکلا؟ موت سے، موت اموات اور میت۔ ثم پھر، یحییکم حیات سے نکلا۔ ثم پھر، الیہ اس کی طرف، مکتوب الیہ مرسل الیہ، الداعی الی الخیر، ترجعون رجوع، طلاق، رجی طلاق، رجعت پسندی۔ آج کے ہمارے سبق میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، سب اردو میں استعمال ہونے والے یا 20% بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔